صفحہ نمبر 151 آیت نمبر 142 سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ہم نے پھر 30 راتوں کو مزید 10 راتوں سے مکمل فرمایا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پورے 40 راتیں اپنے رب کا وقت مقررہ ہوا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پیچھے میری قوم کی نگرانی کر اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، اور برائی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی پیروی مت کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پہ آئے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، فرمایا کہ اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے مگر آپ اس پہاڑ کی طرف نگاہ فرمائیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اس کے رب کی تجلی ہوئی اس پہاڑ پہ تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب افاقہ ہوا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ پاک ہیں اللہ آپ میری توبہ آپ کی ذات کی طرف، اور میں بغیر دیکھے اول ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے سمندر سے پار کروایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک کتاب عنایت فرمائیں گے جس میں اللہ کے احکامات ہوں گے اور آپ لوگ اس پہ عمل کرو گے۔ وہ کتاب کب ملے گی؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ آپ ذی قعدہ کی 30 روزے رکھ لیں اور پھر مزید 10 روزے ذی الحجہ کے،
اسی طرح یہ 30 جمع 10 40 دن اور 40 راتوں کا ذکر ہے۔ شرعاً رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اس لیے راتوں کا ذکر فرمایا۔ جب وہ 40 راتوں کا سلسلہ تکمیل پہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے اور اپنی قوم کا نگران اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ روایت میں ہے کہ جب وہاں تشریف لے گئے، طور سینا، طور، کوہ طور جو ہم کہتے ہیں، طور عبرانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ یہ مدین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ مدین سے تھوڑے سے فاصلے پہ سعودی عرب کا شہر زوبا، اس کے قریب مدین، اور اس سے اردن کے بارڈر کی طرف یہ پہاڑ ہے۔ مصر کے احاطے میں یہ پہاڑ، وہاں تشریف لے گئے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو آسمانوں تک فضا صاف کر دی گئی اور فرشتے کھڑے ہوئے نظر آئے، عرش نظر آنے لگا، اللہ سے کلام ہوا تو یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر اتنی قوت نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ میں آپ کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میری تجلی آپ کے سامنے والے پہاڑ پہ ہوگی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ بدستور رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس پہاڑی پہ جب تجلی ہوئی تو وہ بالکل راکھ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو توبہ کیا، اللہ میری توبہ، میں آپ کو دیکھنے سے قاصر ہوں اور بن دے کے مجھے آپ پہ ایمان ہے۔ ایمان تو پہلے سے بھی تھا مگر دل کی ایک خواہش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پہ بلایا اور پھر حکم ہوا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتوں کو اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ پاک وادی میں تشریف لائے ہوں۔ اللہ کی عجیب شان، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ ہم کلام ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے بھی اللہ ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا تو پہاڑ پہ بلایا اور جوتے اتارنے کا حکم فرمایا۔ حکم ہوا کہ آپ تشریف لیں، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو بلانے کا وقت آیا تو اشرف الملائکہ جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ، اور ایک خصوصی سواری براق عنایت فرما دی۔
جا کے اس پہ سوار کر کے لے آنا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ براق پہ جب جبریل امین نے اللہ کے رسول کو سوار کیا تو وہ شوخیاں کرنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ تو جبریل امین نے کھینچا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ساکن ہو جا اور آرام سے اپنا سفر جاری رکھ۔ تو پھر وہ ساکن ہو گیا۔ ہمارے نبی کو جب بلایا، اشرف الملائکہ کو بھیجا، خصوصی سواری بھیج دی اور ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا۔ اور وہاں جو باتیں ہوئیں وہ باتیں اس امت کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز اللہ کی ذات کی ملاقات ہے، ملاقات تو دراصل ہمارے نبی نے کی تھی، لیکن وہ کلمات جو ملاقات کے دوران اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوئے تھے، ان کو ہم وہ محبت عقیدت سے نماز میں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہماری بھی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا تو جبریل امین تو اپنی مقررہ حد پہ رک گیا، میں آگے نہیں جا سکتا، میں کیسے جاؤں؟ جبریل امین مجھے اپنے گھر سے لایا اور اب مجھے علیحدہ چھوڑتے ہو؟ فرمایا بس آگے میں جا نہیں سکتا، میرے پر جل جاتے ہیں۔ یہ رف تخت آ گیا، اس پہ آپ بیٹھ جائیں، یہ اوپر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دے گا۔ جب حاضر ہوئے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 کلمات عرض کیے۔ التحیات للہ، اے اللہ میری زبانی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والصلوات، میری جسمانی عبادات بھی آپ کے لیے ہیں، والطیبات، اے اللہ میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں۔ 3 قسم کی عبادتوں کو پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، ایسا تحفہ پیش کرنا چاہیے تھا جو تحفہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عبادت یعنی عاجزی نہیں ہے، عاجزی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پہ اللہ کی رحمت اور برکت ہو، سلامتی ہو۔ اب ہمارے نبی نے امت کو وہاں بھی یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پہ بھی سلام ہو، مگر میری امت میں آپ کے نیک بندوں پہ بھی آپ کا سلام ہو۔ مظاہر حق کے اندر لکھا ہے کہ جبریل امین تو بہت نیچے رہ گئے تھے، مگر اس نے اس مکالمے کے مبارک الفاظ جو اللہ کے نبی اور اس کے رب کے درمیان مکالمہ تھا وہ الفاظ سن لیے تو جبریل امین نے ادھر سے آواز دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میں یہ گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب معبود یکتا ہیں، اور واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نماز مومن کے لیے معراج کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم معراج کے کلمات پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کی ملاقات، ان کلمات کو محبت عقیدت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا گویا کہ ہماری ملاقات ہے۔ سوچا جائے بہت بڑا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا وقت آیا، زمین کا انتخاب ہوا۔ حضور کی ملاقات کا وقت آیا تو آسمانوں کے اوپر خصوصی دفتر کا انتخاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام خود کوہ طور میں تشریف لائے اور جبریل امین کو اللہ کے رسول کے پیچھے بھیجا گیا، خصوصی سواری دی گئی، میرے حبیب کو لے آ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عنایت فرمایا ہے، اور اس کی نسبت جس انسان کو حاصل ہے، جو بھی اس کی امت میں ہے، اس کا بھی ایک خصوصی امتیازی مقام ہوگا قیامت میں۔ حدیث میں اس امت کے لوگ روشن اور منور نظر آئیں گے، یہ امت محمدی کے لوگ ہیں۔ مگر یہ ہے کہ دنیا سے اعمال کا سہارا اپنے ساتھ، تقوی اپنے ساتھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جدوجہد دنیا میں ہمہ وقت رہے، تب کام بن جاتا ہے۔ ہاں رہا اللہ کا دیدار، حدیث میں ہے کہ قیامت میں مومن کو اللہ کا دیدار ضرور و ضرور ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کی ذات تو ایک ہے، تو ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کبھی 14ویں چاند کو دیکھنے میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کبھی کسی کو مشقت پیش آئی ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ ایسے ہی اللہ کی ذات نظر آئے گی، کسی کو کوئی مشقت نہیں ہوگی، اور جنتی یہ خیال کریں گے کہ یہ سب سے بڑا مزہ ہے، اس سے بڑھ کے مزہ کوئی نہیں کہ بندہ اپنے رب کے حسن کو دیکھے وہ لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر 10 کے ساتھ اس کا اہتمام کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو آپ کے رب کا مقرر کردہ وقت 40 راتوں کا طے ہوا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرمایا، میری قوم کا نگران بن اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، بدکاروں کے راستوں کی پیروی مت کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات کو دیکھ لوں۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے
آئیں سرار ہے تو اس پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب آپ کے رب کی تجلی اس پہاڑ پہ ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، جب افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، آپ کی ذات کے سامنے میری توبہ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والا، ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں کو یا اللہ درگزر فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما۔ ہمارے ایک رشتہ دار، ہماری والدہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا تھا، صبح 10 بجے جنازہ تھا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت کے اعلیٰ درجات عنایت فرمائے، کہ رشتہ داروں کو، بیٹوں کو صبر عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کے رشتہ دار، اقربا، ان سمیت جتنی بھی رحلت فرما چکے ہیں، میرے والدین سمیت ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ کسی ساتھی نے آج کال کی تھی کہ کہیں دبئی میں ان کا کوئی ٹیسٹ ہے، درس والوں سے میرے لیے دعا کرائیں۔ یا اللہ ان کو کامیاب بنا، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ کامیابی عنایت فرما۔ یا اللہ دین حلال رزق کی ترقی ہو، ہر مسلمان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔